نہیں تھا۔ تاشقند میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وزیر اعظم عمران خان موجود تھے محفل میں بھی تھا، جب اشرف غنی نے پاکستان پر نشانے داغے اور پاکستان پر ایک بلیم گیم کا اجرا کیا، لیکن آج پاکستان کی وہ جو بلیم گیم کی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ دنیا پاکستان سے انگیج کر رہی ہے۔ 2 روز پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے میری بات ہوئی، آج میری چین کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، 3 روز پہلے میری برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان کو ایک ذمہ دار رسپانسبل ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اور وہ جو ایک جھوٹا ٹرینڈ سینکشن پاکستان کا بنانے کی کوشش کی گئی کسی کے ایما پر، وہ دم توڑ گیا ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے۔ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کم ظرفی ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہے، پاکستان کا ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور افغانستان کے حالات سے ہم ڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہم وکٹم رہے ہیں۔ تو انڈیا، اور وہ اجلاس کس لیے بلایا گیا؟ مشاورتی اجلاس تھا، ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے، مستقبل کی صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کی پیش بندی کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس میں بریفنگ دی گئی۔ تو پاکستان کو اگر وہاں سن لیا جاتا تو اس پہ خطے کی بہتری تھی، اور ہندوستان اس خطے کا حصہ ہے۔ اگر خطہ پرامن ہوتا ہے، مستحکم رہتا ہے، تو اس میں انڈیا کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور انڈیا نے میں سمجھتا ہوں تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان اس کے باوجود، ہم پہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے حکمرانوں نے ہم پر بہت سی انگلیاں اٹھائیں، ہم پر تیز جملے کسے، لیکن ہم نے پھر بھی برداشت اور ریسٹرینٹ شو کی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے منفی رویے کے باوجود جب مجھے بتایا گیا کہ ہماری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو میں نے جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں وہاں منیر اکرم صاحب، ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا نقطہ نظر ہے، آپ اجلاس کو سن کر آپ اپنا نقطہ نظر میڈیا سے پیش کیجئے، اور ان رائٹنگ سرکولیٹ کر دیں جتنے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کے سامنے، تمام کے سامنے، پرماننٹ اینڈ نان پرماننٹ ممبران کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پہنچ جائے، تو وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے آپ کوئی دباؤ نہیں دیکھ رہے۔ ہم نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اس پہ پلاننگ موجود ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، چمن پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تورخم پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ امن سے رہیں اور ملک کے اندر وہ باہر نہ جائیں، بلکہ جو باہر ہیں وہ واپس آ جائیں، تو میرا نہیں خیال کوئی جواز رہتا ہے اس کا۔ تو ہم بہرحال ہماری منصوبہ بندی جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، لیکن ہم دعا کوشش کرتے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے۔ تھینک یو۔